آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر ایک کی زندگی سے جڑا ہے، خاندان کے اندر بات چیت۔ جی ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر عبد الکریم بکار کی کتاب فیملی انٹریکشنز کے کچھ اقتباسات ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ مواد شروع ہوتے ہی ایک ایسا جھٹکا دیتا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور وہ جھٹکا یہ ہے کہ ہم جسے اپنے گھروں میں بات چیت یا مکالمہ سمجھتے ہیں، مصنف کے نزدیک وہ اکثر مکالمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ کچھ اور ہے، وہ بحث ہے، تکرار ہے، اپنی بات منوانے کی ضد، مطلب ایک قسم کی لفظی جنگ۔ لفظی جنگ جی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم تو روز ہی اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سن کر مجھے بھی لگا کہ کیا مطلب ہم بات نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ تو آج کا ہمارا مشن اسی فرق کو سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ایک خاندان میں حقیقی صحت مند مکالمے کا ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی تو چلیں اس دلچسپ اور اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلا سوال جو یہ مواد اٹھاتا ہے وہ بظاہر بہت سادہ ہے، مکالمہ کیا ہے؟ لیکن جیسا آپ نے کہا، اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ مصنف اس بات پر کیوں زور دے رہی ہیں کہ ہم مکالمے اور مباحثے میں فرق کریں۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ یہ نیت اور مقصد کا فرق ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ مباحثہ یا ڈیبیٹ یوں سمجھیں کہ ایک میدان جنگ کی طرح ہے۔ میدان جنگ؟ اس میں ہر فریق کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جیتنا، اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنا۔ چاہے اس کے لیے آواز اونچی کرنی پڑے، دوسرے کی بات کاٹنی پڑے، یا بعض اوقات غلط معلومات کو بھی سچ بنا کر پیش کرنا پڑے، سارا زور میں صحیح ہوں پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم گھر میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اسے گفتگو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک سوچ ہے نا؟ اگر یہ مباحثہ ہے تو پھر حقیقی مکالمہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس، مکالمے کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ سمجھنا ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہے، میں آپ سے سیکھتی ہوں اور آپ مجھ سے سیکھتی ہوں۔ اچھا۔ یہ ایک مشترکہ سفر ہے جس میں دونوں فریق مل کر کسی معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ضد نہیں ہوتی، لچک ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا ایک ذہنی اور رویے کا فرق ہے، یعنی ایک میں آپ دشمن سمجھتے ہیں اور دوسرے میں ساتھی۔ بالکل۔ لیکن ایسا مکالمہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے؟ مصنف کے مطابق اس کے لیے دو بنیادی چیزیں چاہیے۔ پہلی، اس موضوع کے بارے میں تھوڑا بہت علم تاکہ بات بے بنیاد نہ ہو، اور دوسری جو زیادہ اہم ہے وہ ہے اچھے آداب۔ آداب؟ جی، اسی لیے کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ مکالمہ دراصل اس میں حصہ لینے والوں کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے۔ واہ! آپ کتنے صبر سے سنتی ہیں، کتنی شائستگی سے اختلاف کرتی ہیں، اور کتنی فراخ دلی سے اپنی غلطی تسلیم کرتی ہیں، یہ سب آپ کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاندان میں اس قسم کے حقیقی مکالمے کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن کیا اس کے فوائد اتنے گہرے ہیں کہ اس پر اتنی محنت کی جائے؟ سنتے ہیں تو اس کی خود اعتمادی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ بالکل۔ وہ سیکھتا ہے کہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ کیسے پیش کرنا ہے اور دوسروں کی دلیل کو کیسے سمجھنا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو دنیا کی کوئی اکیڈمی نہیں دے سکتی۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک مثال ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ جی، تصور کریں کہ ایک 40 سالہ باپ اپنے 10 سالہ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا ہم ایک نیا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں، تمہارے خیال میں کیسا ہونا چاہیے؟ جی، میں سوچ رہا ہوں کہ اس ایک جملے کا اس بچے کے دل پر کیا اثر ہوگا۔ اسے لگے گا کہ میں صرف ایک بچہ نہیں، میں اس خاندان کا ایک اہم ستون ہوں، میری آواز سنی جاتی ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، والدین کے لیے بھی اس کے حیران کن فائدے ہیں۔ اچھا۔ پہلا تو یہ کہ انہیں اپنے بچوں کی دنیا کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کل کے بچے کون مسائل سے گزر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ باتیں وہ لیکچر دینے سے نہیں بلکہ ان سے دو طرفہ گفتگو کرنے سے ہی جان سکتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ جو کتاب نے بتایا وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ مکالمے سے والدین کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے بچوں کے ذہن میں ان کی اپنی تصویر کیسی ہے۔ جی بالکل۔ کیا کیا بچے انہیں ایک ہیرو سمجھتے ہیں یا ایک سخت گیر جھیلر؟ کتاب کہتی ہے کہ اکثر بچے اپنے والدین کے بارے میں غلط فہمیاں پال لیتے ہیں، مثلا میرے ابو بہت کنجوس ہیں، یا امی کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ جی، یہ غلط فہمیاں خاموشی کے زہر سے پلتی ہیں، اور مکالمے کا پانی ہی انہیں ختم کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں تو اس کی اہمیت 1000 گنا بڑھ گئی ہے۔
مصنف خبردار کرتی ہیں کہ اگر گھر میں بات چیت کا خلا پیدا ہو جائے تو اس خلا کو کوئی نہ کوئی تو پر کرے گا، صحیح۔ اور وہ کوئی اکثر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا ایسے دوست ہوتے ہیں جو خود رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں سے رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہم انہیں نادانستہ طور پر معاشرے اور میڈیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی گھر کی خاموشی باہر کے شور کو دعوت دیتی ہے۔ اچھا، اگر مکالمہ اتنا ہی ضروری اور فائدہ مند ہے تو پھر یہ ہوتا کیوں نہیں؟ جی، یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خاندان خوشحال ہو، پھر بھی زیادہ تر خاندان اس سب سے بنیادی کام میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ وقت کی کمی ہے، والدین کی مصروفیات۔ والد دفتر میں، والدہ گھر کے یا اپنے کاموں میں، دونوں اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان میں مزید بات کرنے کی ہمت ہی نہیں بچتی۔ کتاب میں ایک تلخ مثال دی گئی ہے ایک ایسے شخص کی جو جان بوجھ کر دفتر میں دیر تک رکتا ہے، تاکہ گھر نہ جانا پڑے۔ جی، تاکہ گھر جا کر بچوں کے شور اور بیوی کے مطالبات سے بچ سکے۔ اس کے لیے دفتر ایک پناہ گاہ بن چکا ہے اپنی خاندانی ذمہ داریوں سے۔ یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ وقت نہ ہونا ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک اور نکتہ جو کتاب نے اٹھایا وہ ہے تعلیمی اور ذہنی تفاوت۔ بالکل۔ یعنی جب میاں بیوی یا والدین اور بچوں کی سوچ اور تعلیم کی سطح میں بہت زیادہ فرق ہو تو وہ بات کرنے سے ہی کتراتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسرا میری بات سمجھے گا ہی نہیں۔ جی، اور کتاب میں ایک شوہر کا قول نقل کیا گیا ہے جو اس کیفیت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب میں اس سے مغرب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ مشرق کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ ہم ایک دوسرے سے ذہنی طور پر جڑے ہوئے نہیں ہیں ایک بہت بڑی خاموش دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ لوگ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں۔ تیسری وجہ جو شاید ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے والدین کے کچھ پرانے تصورات۔ جی، یہ خیال کہ والد کا کام صرف حکم دینا ہے اور بچوں کا کام آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا ہے۔ ایسے والدین کے نزدیک بچوں کا ان سے اختلاف کرنا گستاخی ہے۔ ان کی توہین ہے، وہ اسے اپنی اتھارٹی کے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب یہ سوچ غالب ہو تو مکالمے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں صرف یک طرفہ اعلان ہوتے ہیں، گفتگو نہیں۔ اور آخر میں وہ عنصر جس نے آج ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ٹیکنالوجی۔ جی۔ کتاب میں امریکہ کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ ایک بچہ اوسطاً دن میں 5 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا ہے جبکہ اپنے والد کے ساتھ صرف 5 منٹ گزارتا ہے۔ 5 گھنٹے مقابلے 5 منٹ، یہ اعداد و شمار تو ناقابل یقین ہیں۔ یہ تو پورے معاشرتی ڈھانچے پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ واقعی چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ ہر فرد اپنی اسکرین میں گم ہے، خاندان ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے اجنبیوں کا گروہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ساری وجوہات سن کر تو تھوڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم اتنی رکاوٹوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ کتاب اس سے نکلنے کا کوئی عملی راستہ بھی بتاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلہ سمجھ لیا، اب حل کی طرف آتے ہیں۔ ایک کامیاب اور نتیجہ خیز مکالمہ کیا کیسے جائے؟ جی، کتاب کی ایک لائن ہے کہ مکالمہ دماغوں کے ملاپ سے پہلے روحوں کا ملاپ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلوں میں فاصلہ ہے، اگر رشتے میں محبت اور احترام کی گرمی نہیں ہے، تو پھر الفاظ صرف ٹھنڈے اور بے معنی رہ جاتے ہیں۔ اچھا۔ ذہنی بحث سے پہلے جذباتی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کامیاب گفتگو کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا اولین مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں بلکہ محبت اور تعلق کو مضبوط کرنا ہونا چاہیے۔ واہ، رشتے کو جیتانا۔ یہ سوچ ہی پورے کھیل کو بدل دیتی ہے۔ بالکل۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مد مقابل آپ کا دشمن نہیں، آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اس ماحول کو بنانے کے لیے عملی اقدامات کیا ہیں؟ کتاب کچھ بہت ہی عملی اصول بتاتی ہے۔ دوسرا اصول ہے صحیح وقت اور صحیح ماحول کا انتخاب۔ وقت اور ماحول؟ جی، جب سب تھکے ہوئے ہوں، بھوکے ہوں یا غصے میں ہوں، اس وقت کوئی سنجیدہ گفتگو شروع نہ کریں۔ یہ ناکامی کی ضمانت ہے۔ مصنف ایک بہت ہی پیاری تجویز دیتی ہیں کہ گفتگو کے دوران اگر والدہ کوئی مزیدار ڈش یا کوئی میٹھا پیش کر دیں تو اس سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست سٹیپ ہے، یعنی ماحول کو جسمانی طور پر بھی آرام دہ بنایا جائے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟
تیسرا اصول ہے برابری کا سلوک، خاص طور پر بچوں کے ساتھ۔ جی، ان سے بات کرتے ہوئے کبھی ایسے جملے استعمال نہ کریں جیسے تم ابھی بچے ہو، تم کیا جانو، یا تمہاری عمر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کافی نہیں۔ یا کیا فضول تجویز ہے؟ جی، یہ سب سے بدتر ہے۔ یہ جملے تلوار کی طرح ان کی خود اعتمادی کو ذبح کر دیتے ہیں اور وہ آئندہ کے لیے بات کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اور چوتھا اصول جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا وہ ہے گفتگو میں مذاق اور تعریف کا استعمال۔ بالکل۔ ہر وقت سنجیدہ اور خشک ماحول نہ رکھا جائے۔ ہلکی پھلکی ہنسی مذاق سے بات کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خاص طور پہ کوئی بچہ اچھی تجویز دے تو دل کھول کر اس کی تعریف کریں۔ جی، صرف اتنا کہہ دینا کہ واہ یہ تو بہت زبردست خیال ہے، اس کی حوصلہ افزائی کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے۔ ان اصولوں کے علاوہ کتاب گفتگو کو منظم کرنے پہ بھی بہت زور دیتی ہے تاکہ وہ بے قابو ہو کر جھگڑے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جی، ایک شخص کو ڈائریکٹر یا لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ سب کو باری باری بولنے کا موقع ملے اور بات موضوع سے نہ ہٹے۔ بالکل، اور یہ کردار باری باری بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ ان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ خیال ہے۔ کتاب میں وقت کی حد مقرر کرنے اور ایک وقت میں صرف ایک موضوع پر بات کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے نا؟ جی بالکل، جیسے خاندان یہ طے کر لے کہ ہم ہر ہفتے آدھے گھنٹے کے لیے ایک موضوع پر بات کریں گے، اس سے گفتگو مرکوز رہتی ہے۔ کتاب میں ایک پورا حصہ میاں بیوی کے درمیان بات چیت کے لیے وقف کیا گیا ہے، اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ صرف مسائل حل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک مقصد ہے۔ جی، یہ بات مجھے تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی گہری وجہ مرد اور عورت کی فطرت اور نفسیات میں فرق ہے۔ کتاب میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے کہ ایک عورت دن میں اوسطاً 13,000 الفاظ بولتی ہے جبکہ مرد 8,000۔ 13,000 بمقابلے 8,000؟ جی، عورت کے لیے بات کرنا خاص طور پر اپنے شوہر سے صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے جذباتی قربت، تحفظ اور تعلق کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا۔ جب شوہر خاموش رہتا ہے تو وہ اسے لاتعلقی سمجھتی ہے جو اسے پریشان کر دیتا ہے۔ اچھا، تو عورت کے لیے گفتگو کا عمل خود اہم ہے، نہ کہ صرف اس کا نتیجہ۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ جی، زرا کی طویل حدیث کا واقعہ، جی، یہ ایک بہت لمبی گفتگو تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے پوری توجہ اور دلچسپی سے سنا بلکہ آخر میں ایک محبت بھرا جواب بھی دیا۔ جی، جس نے حضرت عائشہ کا دل جیت لیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو ذرا اپنی بیوی ذرا کے لیے تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شریک حیات کی باتوں کو محض باتیں سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ انہیں توجہ سے سنا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوڑوں کے درمیان کامیاب مکالمے کے لیے ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انتہائی ضروری۔ کتاب میں ایک اور عام مثال دی گئی ہے۔ جب ایک مرد کسی مسئلے یا پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی فطری پرورتی ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، تنہائی میں جا کر اس مسئلے پر سوچیں، جسے غار میں جانا بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس جب عورت پریشان ہوتی ہے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں بات کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرتی ہے اور سکون محسوس کرتی ہے۔ تو اگر دونوں ایک دوسرے کی اس فطرت کو نہیں سمجھیں گے تو یقیناً غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ جی، بیوی سمجھے گی کہ میرا شوہر میری پرواہ نہیں کرتا اور شوہر سوچے گا کہ یہ مجھے سکون سے سوچنے کیوں نہیں دیتی۔ بالکل۔ جبکہ اگر دونوں کو معلوم ہو کہ یہ ہماری فطرت کا فرق ہے تو وہ ایک دوسرے کو جگہ بھی دیں گے اور ایک دوسرے کی ضرورت کا احترام بھی کریں گے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان میں حقیقی مکالمہ محض الفاظ کا تبادلہ نہیں ہے، یہ ایک شعوری کوشش، ایک فن ہے۔ جی، جس کا مقصد ایک دوسرے کو سمجھنا، تعلق کو گہرا کرنا اور محبت کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ مباحثے میں جیتنے کے بجائے رشتے کو جیتنے کا نام ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ اس میں کوشش لگتی ہے، صبر اور ذہانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع پورے خاندان کی خوشی، سکون اور استحکام کی صورت میں نسلوں تک چلتا ہے۔
آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات خاندانی زندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے مزید رنگین اور مالا مال بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ اس اصول پر عمل کریں کہ ہم تعاون کے لیے اختلاف کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں ہونے والے اختلافات کو تباہی کا سامان بننے سے کیسے روک سکتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے اور گہرے تعاون کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں۔